بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 261 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق عزیز طلبہ انشاءاللہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ سے لے کر آیت نمبر 37 لا يعلمون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، ترجمہ دیکھیے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، اور البتہ تحقیق جھٹلایا گیا ہے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفی دی گئی ان پر انہوں نے صبر کیا۔ فَصَبَرُوا، تو پس انہوں نے صبر کیا، عَلَى مَا كُذِّبُوا، اس پر جس طرح ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور جو ان کو تکلیف دی گئی، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور بتا تحقیق آ چکے ہیں آپ کے پاس گزشتہ رسولوں کے واقعات، جن آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور انہوں نے مخالفین کی تکذیب اور جو اظہار ثانی ان کو پہنچائی مخالفین نے، اس پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ تو اس آیات میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو دکھ دے رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جو آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر ان حضرات نے صبر کیا، تو آپ بھی صبر کریں۔ ایک بات تو یہ بیان ہوئی ہے اس آیت میں، اور دوسری بات یہ بیان ہوئی ہے کہ انبیاء یہ سابقین علیہ السلام کے پاس ہماری مدد آئی تھی، ان کے پاس ہماری مدد آئی تھی، تو آپ کے پاس بھی ہماری مدد آئے گی۔ تو تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا۔ فِيهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب جلالین فرما رہے ہیں مقصد آیت کا کہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تسلیہ، آیت التسلیہ ہے یہ بھی۔ فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا۔ یہاں پر صبر علی المصیبہ مراد ہے، یعنی ایسا صبر علی المکرہ، جو مصیبت پہنچتی ہے وہ والی صبر مراد ہے۔ ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام کو تکلیفی دی گئی تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو جھٹلائے گئے، وہ اور جو ان کو اذیت دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ بإہلاک قومہم، اب صورت نصرت کیسے آئی اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ ان کی قوم کو ہلاک کیا، یعنی جنہوں نے ان کو جھٹلایا اور جنہوں نے ان کو اذیت دی ان کو ہلاک کیا۔ ہلاک کی صورت میں نصرت کی انبیاء کرام کی۔ فاصبر، تو نتیجہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، حتی یأتیک النصر، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آپ کے پاس آ جائے، بإہلاک قومک، آپ کی قوم کی ہلاکت کی صورت میں۔ اور آگے فرمایا ولا مبدل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ لی ہے کہ میں نے انبیاء کے ساتھ مدد کرنی ہے، جیسے کہ دوسری آیات میں انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور اپنے رسول کی مدد کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے کہ میں ضرور غالب ہوں گا، اور میں غالب ہوں گا، ورسلی، اور میرے رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سارے رسولوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے انبیاء سابقین کی مدد ہوئی آپ کی بھی مدد ہوگی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی کلمات نہیں بدل سکتے۔ مواعیدہ، کلمات سے کیا مراد ہے؟ صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ کلمات سے مراد یہاں پر مواعید یعنی وعدے ہیں، یعنی وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے، جیسے کہ انا لننصر رسلنا، اور کتب اللہ
لأغلبن انا ورسلی لا مبدل لکلمات اللہ میں ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ جو امکان کسب کا قول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس میں رد ہے، وہ خطا کا قول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلمات تو بدل نہیں سکتے، اس میں کسب کا امکان نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدۃ الطحاویہ وغیرہ میں تفصیلی آپ پڑھ لیں گے وہاں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس آ چکی ہے پہلے رسولوں کی خبریں، ما يسكن به قلبك، کہ اس سے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا۔ گزشتہ انبیاء کے قصے آپ کے پاس جب آئیں گے، واقعات جب آپ کے معلوم ہوں گے ان کو، ان کے واقعات، ان کی امتوں نے جو ان کے ساتھ دشمنیاں کی، اظہار ثانیہ پہنچائی، جو معاملہ کیا ان کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ظالمین اور معاندین کو ہلاک کیا، تو آپ بھی صبر کیجئے اور مدد کا انتظار کیجئے، اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، جی ترجمہ دیکھیے، اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر بہت بھاری معلوم ہوتا ہے آپ پر، إِعْرَاضُهُمْ، ان کا اعراض کرنا اسلام سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا، تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں استطاعت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر جھانکنے کے لیے کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، اور سلمًا فی السماء، یا آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا معجزہ لے آؤ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ جس طلباء اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مشرکین اور منکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقتاً فوقتاً امتحان کے طور پر معجزات کا سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہمیں ہمارے پاس کوئی معجزہ لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کہنے پر معجزہ ظاہر کیا جائے، یہ عادت الہیہ نہیں ہے کہ لوگ مطالبہ کریں گے اور پھر معجزہ آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کے مطالبے پر اگر معجزہ آتا تو پھر عذاب بھی اسی وقت آ جاتا ہے اگر وہ اس کا انکار کر دیں۔ تو اسی لیے جب حارث بن عامر بن نوفل اور یہ بن عبد مناف کے چند کفار جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کسی معجزے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کو ظاہر نہیں فرمایا، تو وہ جماعت جو تھی اس وقت ایمان نہیں لائی، تو یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت شاق گزری، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان کا اعراض کرنا گرا گزرتا ہے، تو اگر آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے زمین میں گھس کر ان کے لیے کوئی معجزہ نمودار کر سکتے ہیں، یا یہ کہ آسمان پر چڑھ کر کوئی زینہ بنا کر ان کے لیے آسمان سے کوئی معجزہ لا سکتے ہیں، تو آپ کر دیں۔ کیا مطلب یہ کہ آپ خود تو کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتے، اس لیے خواہ مخواہ اپنے آپ کو بے چین نہ کریں، خواہ ان کا اعراض کرنا، ان کا اسلام سے منہ پھیرنا کتنا ہی آپ پر شاق گزرے، لہٰذا آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جب منظور ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور مصلحت کے پیش نظر یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہدایت ملے، لہذا آپ صبر کیجئے، آپ کی دعوت صرف وہی لوگ قبول کریں گے جو سنتے ہیں اور حق کے طالب ہیں۔ یہ تفسیر دیکھیے، بین کان قبر اعظم، قبر اعظم کے معنی میں اگر آپ پر شاک گزرے، اعراض ان کا اعراض کرنا کس چیز سے، عن الاسلام متعلق کا بیان، اسلام سے اعراض کرنا اگر شاک گزرے، لحرصک علیہم، ان کا اعراض کرنا کیوں شاک گزرے گا، تو وجہ بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ آپ جو ہیں حرص رکھتے ہیں ان کے اوپر، یعنی ان کے اسلام لانے پر آپ حریص ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تو یہ آپ کی صفت تھی کہ آپ ان کے ایمان لانے پر حریص تھے، تو آپ چونکہ حریص تھے ان پر، اس لیے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے، اگرچہ اس کے لیے کوئی معجزہ کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کا اعراض کرنا آپ پر اگر شاک گزرتا ہے، فإن استطعت، تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی نفقا، کہ کوئی سرنگ تلاش کر لے، نفقا سربن، سرنگ کو کہتے ہیں نفقا، وہ جو زمین کے اندر جا کے اندر سے نکلتی ہے، فی الارض، زمین میں، اور سلمن، یا سیڑھی، سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، مسعدن یا مسعدن، وہ جس پر چڑھ کے انسان اوپر چڑھتا ہے، اس سماء، آسمان میں، فتأتیہم بآیات لے، ان کے پاس کوئی نشانی، مما اقترحوا، جس میں وہ اس کو قبول کر لیں، ایسی نشانی آپ لے آئیں، ففعل، تو آپ کر گزریں۔ یہ ففعل فإن استطعت کی جزا ہے،
جو ماقبل میں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں زمین میں سرنگ کرنے کی، وہاں سے نشانی لے آئیں، یا آسمان پر چڑھنے کی، وہاں سے نشانی لے آئیں، فَفْعَلْ، تو یہ کر گزریں، یہ کر گزریں، یہ اس کی جزا ہے. اور فَإِنِ اسْتَطَعْتَ جو ماقبل میں گزرا ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ، یہ اس کی جزا ہے. المعنی، اب حاصل معنی بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ أَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، کہ آپ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، آپ استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ زمین کے اندر جا کر کوئی معجزہ لے آئیں. فصبر، لہٰذا آپ صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا آپ اس حرص میں نہ رہیے، اس بے چینی میں نہ رہیے. ولو شاء اللہ ہدایتہم، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان کی ہدایت کو، مفعول بہ کا بیان ہے، لجمعہم علی الہدی، تو ان کو ہدایت پر جمع کر لیتے. ولکن لم یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. یہ دوسرا رخ صاحب جلالین بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں. فلم یؤمنوا، تو پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو جب ایمان نہیں لائیں گے فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ جاہلین میں سے نہ ہوں. بذالک، یعنی اس بات سے لا علم ہونے والوں میں سے آپ نہ ہوں، جو اس بات سے لا علم ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے دیکھیے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں. انما یستجیب الذین، بحث جواب وہی دیں گے، ایمان کا جواب وہی دیں گے، الذین یسمعون، جو حق کے طالب بن کر سنیں، وہی لوگ بات مان سکتے ہیں. والموتى، جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، ان کو اللہ تعالیٰ قبر ہی سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہو. تو اسی لیے فرمایا انما یستجیب، بے شک وہی لوگ جواب دیں گے، وہی لوگ قبول کریں گے. دعا کا، آپ کی دعوت کو الی الایمان، ایمان کی طرف جو آپ دعوت دیتے ہیں وہی لوگ قبول کریں گے. الذین یسمعون، وہ جو سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ سماع تفہم و اعتبار، سمجھنے والا سننا اور اعتبار، کہ آپ کو مانتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں آپ پر، وہی لوگ قبول کریں گے. والموتى ای الکفار، موتى سے مراد کفار ہے. شبہہم بہم فی عدم السماع، مشتبہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ سننے میں، یعنی نہیں سنتے ہیں. کیا مطلب نہیں سنتے ہیں؟ مطلب تفہم والا سماع نہیں ہے ان کا، اعتبار والا سماع نہیں ہے ان کا، سماع قبولیت والا سماع نہیں ہے ان کا، تو مشتبہ ہو گیا ہے. یبعثہم اللہ فی الآخرۃ، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا آخرت میں. ثم الیہ یرجعون، تو اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یردون، لوٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. یجازیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے، باعمالہم، ان کے اعمال کا. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہے تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے. تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے معجزہ آپ سے طلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس معجزے کو کیوں نہیں نازل کرتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا معجزہ اتارنے پر قادر ہیں، ایسا معجزہ جیسے وہ چاہتے ہیں. لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طلب کردہ معجزہ جو ہے اتارنے کے بعد پھر جب وہ اس کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیا کریں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس سے وہ بے خبر ہیں. جی، وقالوا ای کفار مکہ، یعنی کفار مکہ شان نزول کی طرف اشارہ ہے. لولا حل کے معنی میں اشارہ کر رہے ہیں صاحب جلالین، کیوں نہیں نازل ہوتا اس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کیوں نہیں اتاری گئی، یہ کوئی نشانی من ربی، اس کے رب کی طرف سے. کالناقہ والعصا، جیسے کہ اونٹنی وغیرہ، اور عصا نونڈی جو کہ صالح علیہ السلام کی طرف اتاری گئی تھی، معجزہ ایک نشانی تھی. والعصا، اور عصا جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتاری گئی تھی. والمائدہ، اور مائدہ دسترخوان جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اتارا گیا تھا. وہ کہتے تھے اس طرح کی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی. قل لہم، آپ ان کی تو جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں کہ اس طرح کی نشانی نازل کر لے. بالتشدید ینزل بھی ہے اور تخفیف ہے، اور ینزل بھی ہے، دونوں قرات بیان قرات ہے. آیتن، اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ نازل کر دے اس طرح کی آیت میں مقترح، جس طرح وہ چاہتے ہیں. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا مطلب نہیں جانتے؟ کہ ان نزولها
بلاغ علیہم کہ اس معجزے کا نازل کرنا ان کے اوپر آزمائش کے لیے ہے، لوجوب ہلاکہم ان جحدوها، اس لیے کہ ان کا ہلاک ہونا پھر ضرور ہو جائے گا اگر انہوں نے اس کا انکار کیا، اس معجزے سے اگر انکار کیا تو ان کی ہلاکت تو پھر یقینی ہے۔ تو یہ بات یہ لوگ نہیں جانتے۔ یہ عزیز طلبہ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کا سبق ہم نے عزیز طلبہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ سے لے کر آیت نمبر 37 لا يعلمون تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔